السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جموں کشمیر گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا قیام چند ماہ قبل عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کے چیئرمین ڈاکٹر افضل بلّاس صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ بھی آپ سن چکے ہیں، پلس کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے انٹرویوز بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو فیلڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کامیاب بنایا جائے اور اس کے لیے ایجنڈا واضح کیا جائے، کیونکہ آج دن جب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ میں یا مختلف جو ٹاک شوز ہمارے ہو رہے ہیں یا مختلف ہماری جو گپ شپ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، وہاں ہمارے جو جتنے بھی ممبرز ہیں پوری دنیا میں مشرق مغرب میں JKGBDI کے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ JKGBDI کا وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے امپلیمنٹیشن پلان پلس امپارٹنس جو ہے اس پروگرام کی، اور خاص کر اس حوالے سے کہ کشمیر کے جو لوکل لوگ ہیں وہاں ان کی جو انڈیجینس ریسورسز آلریڈی اویلیبل ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی ترقی کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کن اہداف کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں اور کیا کیا ٹارگیٹس ہونے چاہیے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے پاس دو جو امپورٹنٹ رہنما ہیں وہ ابھی موجود ہیں، جناب سردار خالد احمد صاحب، السلام علیکم۔ جناب بھٹی صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ہے جناب، یہ سب سے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا خالد احمد صاحب، آپ اپنا تعارف بھی کروا دیں خود بھی، کیونکہ آپ ہیلتھ امپلائز ایسوسی ایشن کے ماشاءاللہ چیئرمین ہیں اور آزاد کشمیر میں آپ کا ایک نام ہے اور بہت بڑا انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے، امپلائز کی بہت بڑی تنظیم آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جموں کشمیر گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے بارے میں انٹروڈکشن تو آپ کو ہوگا، اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور ممبرشپ کے حوالے سے خاص کر آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے یعنی پروان چڑھایا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے؟ ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اس امپورٹنٹ موضوع پر بات کرنے کے لیے موقع دیا اور ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہاشمی صاحب کہ ہمارے پاس جو ہیلتھ کے امپلائیز ہیں وہ مور دین 10,000 ہیں، 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ سے ہٹ کے جو پبلک سیکٹر کے امپلائیز ہیں JK میں یہ تقریباً 1,30,000 ہیں۔ ان سب کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ریلیشن شپ بھی ہے، کوآرڈینیشن بھی ہے، کوآپریشن بھی ہے، اور ہم لوگ انوالو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہماری کمیونٹی ہے اس کی ویلفیئر کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ امپرومنٹ کے لیے۔ تو پہلا جو ترجیح ہے وہ تو ہماری ہیلتھ کے اپنے امپلائیز ہے، دوسری ترجیح میں ہمارے سارے امپلائیز جو ہے وہ ہماری سیکنڈ جو ہے وہ ترجیح میں شامل ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں کوئی اتنے ہیوج فنڈز انوالو نہیں ہیں، بہت معمولی ممبرشپ کے ساتھ آپ ایک مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو یہ ایک مشنری قسم کا کام ہے، یہ اس طرح کا بزنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویلفیئر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ میوچل جو ہے وہ ایک کوآپریشن کی بنیاد پہ ہے، کیونکہ جس کا جو مسئلہ ہے اس نے خود ہی اس مسئلے کو ایڈریس کرنا، حل کرنا ہے۔ آپ کا مسئلہ میں نے نہیں حل کرنا، میرا مسئلہ آپ نے نہیں حل کرنا، ہم آپس میں مل جل کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کافی سال کی کوششوں کے بعد جو ہے وہ ایک عرصے سے ہم دوست احباب میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو پھر یہ ایک انیشیٹو لیا گیا، اس کی انشاءاللہ دور رس اور تاریخ ساز قسم کے اثرات مرتب ہوں گے، اور ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں گے ایک نیک نیتی کے ساتھ، انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے اور لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کریں گے۔ ہوتا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جی سسٹم نہیں ٹھیک ہے اور دوسروں پہ تنقید بنا کر رہا ہے، تو آپ دوسروں پہ اگر کر رہے ہیں، ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کے اپنے اوپر بھی ہوتی ہیں، تو ہم معاشرے کی اکائی ہیں، اگر اکائی درست ہو جائے تو خود بخود درست ہو جائے گا۔ ہم نے بجائے اس کی کہ دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اپنے حصے کا کردار ادا کرنا، قطع نظر اس کے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دن کوئی اعلیٰ دین کا چراغ رگڑیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، کن فیکون کا کام تو ہمارا نہیں ہے، ہم نے تو ایک کوشش کرنی ہے اور اپنے حصے کا کام کر لینا ہے، اور نیکسٹ جنریشن میں بھی یہ کام ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے۔ دیکھیں اس میں خالد صاحب ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جو کشمیریوں کے اویلیبل ریسورسز ہیں
جو ان کی ویلتھ پڑی ہوئی ہے بینکس کے اندر، خاص کر میں نے ایشو یہیں سے اٹھا ہے کہ جو آپ کے آلریڈی اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو جب آپ یوٹیلائز نہیں کر پائیں گے، ان کو جب پہچان ہی نہیں رہے ہیں آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں پاکستان سے جانے والے جو بینکس ہیں وہ آپ سے ہی پیسہ لے کے تو وہ پوری دنیا میں انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے. اصل ایشو یہاں سے شروع ہوا ہے. تو یہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. بھٹی صاحب آپ ذرا اپنا تعارف بھی کروا دیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے بہت ایکٹیو مجلس سماجی کارکن ہے آپ. آج آپ سے سرراہ گزر ملاقات ہو گئی تو ایکٹ سے آپ کا بہت تعلق ہے اور اویئرنیس کے اوپر آپ کا بڑا ورک ہے، مجھے پتہ ہے، میں اس کا گواہ ہوں. تو آپ ذرا اپنے الفاظ میں JKGBDI کی اہمیت کو، اپنے جو سوشل ورک کا ایکسپیرینس آپ کو اس کے روشنی میں بیان کریں پلیز. سب سے پہلے تو اشراق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم بھی اپنے خیالات و نظریات لوگوں کے سامنے رکھیں. جہاں تک اس آرگنائزیشن کا تعلق ہے، اشراق صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بالآخر وجود میں آ چکی ہے کہ جو کشمیریوں کے ریسورسز کے لیے محنت کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے. اور ڈاکٹر اخلاق صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ یہاں پہ بھی کام کرتے تھے تو بڑے انرجیٹک، بڑا تو انشاءاللہ ان فیوچر یہ جو تنظیم کے جتنے بھی اہداف ہیں اور اغراض و مقاصد ہیں یہ انشاءاللہ حاصل کیے جائیں گے اور اس کے لیے ہم سب ان کے ساتھ تعاون کریں گے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ اویئرنیس کا، تو یقین کیجئے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا ہے. کشمیر تو ویسے بھی جنت ہے اور جنت کے جو مکین ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں، فتین بھی ہوتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی قائد محترم فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں چیخنا چلانا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا، فلاں نے یہ کام نہیں کیا. خود کوئی کام نہ کرنا اور لوگوں پہ تنقید کرنے کا ایک تھوڑا سا وتیرہ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور ایک تھوڑا 2005 کے زلزلے کے بعد ایک تجربہ ہوا اور وہ یہ ہم نے حاصل کیا اس تجربے سے کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے اور لوگوں کو معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں زیادہ اور کسی دوسری ریسورس کی ضرورت نہیں. بنیادی طور پہ ان کو ایجوکیٹ کرنا اور وہ اس کے لیے بھی میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کوئی پیسوں کی ضرورت ہے. بس خلوص ہو اور لگن ہو، جذبہ ہو تو انشاءاللہ پورا کشمیر جو ہے وہ ان کے اندر ویسی ٹیلنٹ تو ہے، تو اس کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، قائدانہ کردار ادا کریں تو انشاءاللہ. تو بہت سارے پروجیکٹ ہیں، آپ پھر جس طرح بات کریں گے تو اس کو انشاءاللہ. خالد صاحب یہ ذرا بتائیں کہ جو کہ ہیلتھ کا جو شعبہ ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 10,000 سے زیادہ ہے اس ٹائم مثلا امپلائی موجود ہیں. میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں یہ ہے کہ 1771 ولیج ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک ولیج کے اندر دو بندوں کو، دو خواتین کو بھرتی کیا ہوا ہے. یعنی کہ 3500 کی تعداد میں صرف آپ کی خواتین ہی موجود ہیں، جس کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ بیسک ہیلتھ کی فیسلٹی جو وہ اس ٹائم میں دے رہی ہے، کر رہی ہے. اب کسی بھی ادارے کو اگر آپ یا کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. تو ڈیٹا جمع کرنا آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں. آپ نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے یا پھر آپ نے ایک سرکولر جاری کرنا ہے، ایسے کے اندر آپ کو معلومات آ جائے گی. اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے ہیں. تو سب سے پہلے تو غریب لوگوں کو دیکھنا ہے نا، جن کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام میں رکھی گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کام کا طریقہ کار یہ کیسا ہو، کس طریقے سے ہو کہ پہلے سے جو آلریڈی اویلیبل ایسے لوگ ہیں جو کوئی ووکیشنل ٹریننگ رکھتے ہیں اور وہ بے روزگار ہیں، ان کو پہلے ایڈریس کیا جائے، یا نئے سرے سے لوگوں کو ٹرین کر کے اس کے بعد ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے 3500 ورکرز کی بات کی ہے نا، یہ تو صرف ایک نیشنل پروگرام کی ہماری فیمیل ہیلتھ ورکرز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی دیگر بھی ہیلتھ کے امپلائیز ہیں، جن میں ہمارے پیرامیڈکس ہیں، سپورٹنگ سٹاف ہے، لائٹ ہیلتھ پروفیشنل ہیں، دیگر لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے بہت یہ بڑھتی ہے. جی بالکل. تو یہ جو گراؤنڈ روٹ لیول پہ یہ ہماری فیمیل ورکرز کام کرتی ہیں اور ان کے لیے سے ڈیٹا کلیکشن کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ڈیٹا کلیکشن کا ہی کام کر رہی ہیں. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ ان کو سال تک تنخواہ نہیں ملتی ہے اور ایک طرح کی بیگار ان سے لی جاتی ہے. اور وہ دیکھیں، ہم لوگوں نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہری سنگھ کی وہ بیگار کاٹنے سے ہمارے لوگوں نے منع کیا تھا. لیکن یہ اتنی آزادی کے بعد اب کیا ہے کہ اب ہماری خواتین بیگار کاٹنے شروع کی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہنے کے لیے تو ہم یہ آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ
نام نہ آزاد کشمیر ہے. آزادی کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پوری وہ تمام جو ریسورسز ہیں جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے لیے مناسب پلاننگ اور حکمت عملی اختیار کر کے ان کو وہاں اس سوسائٹی کے رہنے والے لوگوں کے اوپر ان ریسورسز کو خرچ کیا جائے اور ان کا معیار زندگی بلند کیا جائے. اور ظاہر ہے انسانی زندگی ایک ارتقائی عمل ہے. صحیح بات ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ آج جو سہولیات ہیں یہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے تو نہیں تھی, لیکن ہمارے ملک میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, منصوبہ بندی کی کمی ہے. منصوبہ بندی کی صحیح بات ہے. تو اس میں یہ جو آپ نے جو سوال کیا جو آپ کا ہے میجر آپ کا جو فوکس ہے جو سوال ہے مرکزی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے شروع کیا جائے. تو وہ میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں مختلف جو ہے نا ترجیحات مقرر کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلے یہ نہیں ہم دیکھ سکتے کہ ضرورت مند کتنے ہیں, پہلے وہ نہیں ہم کر سکتے. ٹھیک ہے, ڈیٹا ضرور ہوگا, ہم انالیسز کریں گے, پلاننگ کریں گے, لیکن پہلے جن لوگوں کا ذوق شوق ہوگا ان کو آپ لے کے آئیں گے تاکہ یہ پروگرام آپ کا آگے بڑھے اور لوگ جو ہے وہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے اور آگے بات بڑھے. تو ایک آدمی ضرورت مند تو بہت ہے, لیکن وہ اس کے اندر دلچسپی نہیں ہے, اس میں تھرل نہیں ہے, اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ذوق شوق نہیں رکھتا, وہ اس غربت سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. تو اس کو لے کے آپ آئیں گے تو آپ پورے پروگرام کو سٹک کریں گے. آپ ان لوگوں کو پہلے لے کر آئیں گے جو غربت کا شکار تو ضرور ہیں لیکن وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور ان کا اس پہ بلیو ہے کہ یہ غربت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہاں اصل میں لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو کہ استحصال کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کچھ لوگ مخصوص لوگوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا یہ غربت اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کی یہ جو ذلت اور رسوائی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کو قسمت میں لکھی گئی ہے. ہاں, آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے, بس آپ اس کو قبول کریں اور آگے آپ کو جنت ملے گی. آگے بھی جنت ان کو ملے گی جن کو دنیا اچھی ہوگی. چار قسم کے لوگ ہوں گے نا, جن کو بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہ جنت ملے گی نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. ربنا آتنا فی الدنیا, اس کے بعد تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا اور آخرت دونوں ملے گی, کچھ ایسے ہوں گے جن کو دونوں نہیں ملے گی, کچھ کو آخرت مل جائے گی کچھ کو دنیا مل جائے گی. لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ کوڑا ہے وہ مکہ بھی کوڑا ہے. جس نے یہاں نہیں سدھرنا اس نے آگے بھی نہیں سدھرنا. خاص بات یہ ہے یہ اللہ پہ بہت بڑا بہتان ہے, یہ غربت اس کی طرف سے, یہ غلط میں سمجھتا ہوں ڈائمینشن میں. بالکل. تو یہ جن لوگوں کے یہ اندر جذبہ موجود ہوگا ہم پہلی ترجیح تو ان کو دیں گے جس سے پروگرام پہلے کھلے گا اور ایک اویئرنیس کریٹ ہوگی. جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ لوگوں کو شعور آئے, اویئرنیس آئے. اب دیکھیں بینکوں میں ایسا خزانہ پڑا ہوا ہے جو کسی یعنی کیا کرنا ہے ایسے خزانے کو کسی کام کرنے, آپ اتنی ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے اوپر آپ انویسٹ نہیں کرتے. اصولی طور پہ اس کی کچھ پرسنٹیج جو ہے نا وہاں کے لوگوں کے اوپر وہ انویسٹ ہونی چاہیے, ان کو بزنس کے لیے ان کو موقع دینے چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جن لوگوں کے پیسوں سے آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ چور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ریٹرن نہیں کریں گے. یہ تو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آپ کے اندر کمی ہے کہ آپ یہ ماسٹر ریٹرن نہیں لے پا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے دیکھیں NRSP جو ہے وہ اب دیکھیں اسمال بزنس اونرز کے ساتھ چلی, SMEز کے اوپر انہوں نے کام کیا. اب وہ ان کا مائکرو فائنانس بینک بن چکا ہے. میں نے ایک دن اسلام آباد میں ہمارا ایک فنکشن تھا, میں وہاں گیا, وہاں آگے لکھا ہوا تھا کہ موبلنگ مائکرو فائنانس بینک. موبلنگ کو کیا ضرورت ہے مائکرو فائنانس کی طرف آنے کی, اس کو ہوتا کہ کوئی پوٹینشیل ہے تو آ رہا ہے نا. جی بالکل. بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح خالد صاحب نے بات کی کہ نئے لوگوں کو تلاش کر کے مین اسٹریم میں لانے سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو انڈیکیٹ کیا جائے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جن کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں غریب پیدا ہوا ہوں تو غریبی مروں گا. بل گیٹس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ غریب مرتے ہیں تو یہ آپ کو قصور ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اشراق صاحب, بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جی کچھ بدقسمتی سے سسٹم ایسا دیا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ ہوگا تو ہم کچھ ہیں, اگر پیسہ نہیں تو ہم کچھ نہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. اگر کامیابی کی ضمانت دولت میں ہوتی تو شاید قارون کامیاب ہوتا. صحیح ہے. اور اگر کامیابی کی ضمانت کسی عہدے میں ہوتی, جی بہت بڑے عہدے پہ ہوتی, تو شاید فرعون کامیاب ہوتا, کوئی صدر ہو جاتا, کوئی وزیر آئی جی ایک آواز دے گا آپ سینکڑوں پولیس والے نکل جائیں گے. لیکن وہ ریٹائر ہو جائے گا, وہ آواز دے گا تو ہو سکتا ہے بچے بھی نہ سنیں. کیوں؟ پاور نہیں ہے. ہم نے عوام کو وہ پاور دینی ہے 24 آور ان کے اپنے پاس ہو. اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے رہے کہ پیسہ, پاور, پالیٹکس اس میں علم ایک ایسی دولت ہے کہ نہ چوری ہوتی نہ اس کو کوئی لے سکتا ہے. وہ ایسا خزانہ ہے بے شک آپ سمجھ,
اور جب چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اویئرنیس ایک علم ہے اور اسی کے ذریعے ہی لوگوں میں شعور بیدار کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ریسورسز موجود ہیں, لوگ موجود ہیں. میرے خیال میں جو لوگ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں, قائدانہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, شاید ان میں کچھ کمی ہے, لیکن عوام کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا زیادہ ہے. ہم نے دیکھا 2005 کے زلزلے کے بعد مختلف موقع پہ 65 کی جنگ دیکھ رہے ہیں, 71 کی جنگ دیکھ رہے ہیں, زلزلہ دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں ہو جاتی ہے, لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان کو کوئی ایسا رہبر مل جائے, ان کو کچھ ایسا کوئی بندہ راستہ دکھانے والا مل جائے تو خود بخود آپ کسی ایک گاؤں کو جا کے کھڑے ہو جائیں اور ایک پروجیکٹ لے کے آپ ان کے ساتھ بات کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو آزاد کشمیر کے اندر ایسے نوجوان اور خواتین ایسے ملیں گے والنٹیئرز کہ جو بغیر معاوضے کے دن رات وہ کام کر رہے ہیں. تو والنٹیئرز کی کمی نہیں ہے, ہماری شاید وہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو قائل نہ کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری غفلت ہے. ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں, آپ سوشل ورک کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سوشل ورک کیا ہے, اس پر ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. شاہد صاحب, سوشل ورک جو ہے وہ بہت بڑا وسیع ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جو ہمارے رہنما ہیں جنہوں نے سوشل ورک سب سے زیادہ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد سیدنا عمر فاروق نے اور ابو بکر صدیق نے, خلفائے راشدین. آپ دیکھیں یہ تو صحیح بیسکلی ہے مسلمانوں کا کام سوشل ورک کرنا, سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا, یہ مسلمانوں کا وتیرہ تھا, یہ ہماری تہذیب تھی جو آہستہ آہستہ جو ہے جمہوریت کے نام پہ شاید کہیں. بات یہ ہے جی کہ اگر آپ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بے شمار برانچیز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار جو ہمارے موکل ہیں ان کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, خوابیدہ صلاحیتیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتا. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں. ہمارا آزاد کشمیر مشہور ہے کھیتی باڑی کے حوالے سے, اور برسوں پہلے جتنا اناج ہے کھانے پینے کی اشیاء ہماری زمینوں سے ہی اگتی تھی. آج نہیں, جی ہم نے چھوڑ دیا. اب لوگوں کو اس طرف راغب کرنا اور اس کے لیے اتنا کوئی ہاتھ سے محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے. ایک گاؤں میں ہم گئے تو ہم نے وہاں پہ بات کی کہ بھائی آپ سبزیاں کیوں نہیں اگا رہے, مکئی کہاں گئی آپ کی, گندم کہاں گئی, ٹماٹر مرچیں سب کچھ آپ پاکستان سے لاتے ہیں, آپ کے یہاں ہے ہی نہیں, کوئی مظفر آباد کہیں دور طرح سے, اپنا کیوں نہیں اگاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کچھ بہانا ہے کچھ بن, لیکن مین بات کی پانی نہیں ہے. پانی کہاں سے لائیں جی, پانی چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے. تو اس پہ پھر برسہ برس تھوڑی ریسرچ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر پانی کی کمی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ باتیں چل رہی ہیں کہ نیکسٹ جو وار ہوگی وہ پانی پہ ہوگی, اور ہندوستان بھی کشمیر کے پانی کی وجہ سے, ہاں بالکل, تو پانی کی واقعی کمی ہوگی. ہماری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ زیر زمین پانی کے ذخائر 60% کم ہو گئے. صحیح ہے. اور اس کی جب وجہ تلاش کی گئی تو اس کی ایک تو جنگلات کاٹ دیے, جس نے شخص کی 50-60 سال زندگی ہے, اس سے آپ کوشچن کریں آپ نے کتنے درخت کاٹے, ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں نے بڑے جوان درخت جو ہے نا 50 درخت کاٹے, 30. اس سے سوال کریں کتنے لگائے ہیں تو وہ کہے گا میں نے ایک بھی نہیں لگایا. تو لوگوں کو ایک تو اس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ درخت لگائیں تاکہ درختوں میں سے بارشیں ہوتی ہیں. نمبر 2, جو پانی کے ذخائر کم ہوئے ہیں وہ ہمارے رہن سہن کے طریقے بدل گئے. آپ نے دیکھا کہ پرانے زمانے میں شاید آپ کو یاد ہو یا سردار صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بڑی سی جو کنواں بناتے ہیں جسے ٹان یا جبڑا ہم کہتے تھے, وہ ہر گاؤں میں ہوتا تھا, اور بارش میں اس میں پانی جمع ہوتا تھا, وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور وہی سائیکل چلتا ہے. آپ جو چیز خارج کرتے ہیں پانی جتنا بھی وہ زمین میں جاتا ہے, پھر وہاں سے فلٹر ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے, وہی دوبارہ ہم استعمال کرتے ہیں. رین فارسٹ ہارویسٹنگ. تو یہ رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے نا, یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. یہ اس کا یہ ہے کہ جو بارش ہوتی ہے, بارش ہونے کے بعد ہماری چھت سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی ہم نے پکی نالیاں بنا لی, اور چھت کا پانی سیدھا نالی میں, نالی سے سیدھا بڑے نالے میں, نالے سے دریا میں جا کے پانی ڈیم میں جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. اس کے 2 نقصانات بھی ہیں. ایک تو اس پانی کے ساتھ مٹی جو سیدھی ڈیم میں جاتی ہے, ہمارے ڈیم بھر جاتے ہیں مٹی سے, جس کی کیپیسٹی 50 سال چلنے کی ہوتی ہے, وہ ڈیم 10 سال چلتا ہے, چونکہ پانی کے ساتھ مٹی جاتی ہے اور ڈیم بھر جاتے ہیں, دریا نالے بہت سارے پولوشن ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی تو چاہیے کہ زمین میں جذب ہو, اور زمین کی طرف پانی کو جانے نہیں دیتے, پانی سیدھا نالیوں میں ڈالا ہوا چلا جاتا ہے. تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ایک پروجیکٹ ہے جس پہ ہم نے کام کیا ہے, اور آئندہ بھی کوشش کریں گے. پچھلے دن بھی میں ہم خالد صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارش کے پانی کو محفوظ کیا جائے,
اور بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں. وہ اگر آپ ابھی چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں, نیکسٹ کسی پروگرام میں اچھی بات ہے. قائد محترم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے یہ پروگرام تو ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ جب آپ ان کا ایک پارٹ ہیں تو یہ انہی کی طرف سے ہے. جی خوشی ہوگی. تو وہ یہ ہے سر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر بنا رہا ہے جی اور اس نے پلان کیا ہے کہ میں گھر کے 5 کمرے بناؤں گا, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سب سے پہلے یہ سجیسٹ کریں گے کہ آپ 5 نہیں 4 کمرے بناؤ. صحیح ہے. ایک کمرے کا جو بجٹ ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک واٹر ٹینک بنا لیں. بہت اچھا. ایک کمرے کا بجٹ لگا کے اپنے گھر کے ساتھ واٹر ٹینک بنا لو. بہت اچھا. اور جو آپ گھر بنا رہے ہیں چاہے اس پہ کوریگیٹڈ شیٹ لگائیں, چاہے آپ اس پہ لینٹر ڈالیں, وہاں اس پہ اس کی چاروں طرف نالیاں لگائیں جی, اور اس کے آگے ایک فلٹر ملتا ہے وہ لگائیں, اور وہ پائپ جو ہے سیدھا اس ٹینکی میں ڈالیں. ٹھیک. بارش کا پانی ضائع ہونے سے بچ جائے گا. صحیح ہے. پہلا 3 منٹ کی جو بارش ہے ٹھیک, اس کے لیے ایک بٹن ہوتا ہے, وہ آپ آن کریں گے وال, تو وہ جو کنٹامینیٹڈ واٹر آتا ہے آسمان سے بارش کا, جو جس میں فضا ہے جو فضلہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ میں, تو 3 منٹ میں وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ شفاف پانی ہوتا ہے اور اس میں کسی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں اس کو فلٹر کرنے, وہ اللہ کی طرف سے ایسا پانی ہے. یہ ریسرچ ہو چکا ہے. تو وہ پانی بالکل پینے کے قابل ہے. اور وہ پانی چھت کا آپ جمع کریں, ٹنکی جب آپ کی بھر جائے گی تو وہ پانی 6 مہینے تک آپ کے گھر کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا. آپ کو باہر پانی کا رونا نہیں پڑے گا کہ پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. آپ دیکھیں پانی پہ قتل ہو رہے ہیں ہمارے علاقے کشمیر کے مختلف علاقوں میں. جی بالکل. تو آپ دیکھیں 50 روپے کا 100 روپے کا گیلن آ رہا ہے, غریب آدمی کہاں سے پرچیز کرے گا. تو اگر ہم سب مل کے, اگر کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا تو ہماری تنظیم والنٹیئر جائے اور ان کے ساتھ مل کے گھر والوں کے ساتھ محلے کی سطح پہ کمیٹیاں بنا کے رین واٹر ہارویسٹنگ, بارش کے پانی کو محفوظ کریں اور وہ پانی ہم استعمال کریں. ایک ٹینک 6 مہینے چل جائے گا. آپ اپنی سبزیاں لگائیں, آپ اپنے برتن صاف کریں, آپ گائے بھینس رکھیں, اس کے لیے آپ کے لیے وہ بہترین پانی ہے, وہ بارش کا پانی جو ضائع ہو رہا ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ ٹیکنیکل ٹیم بھی ہے الحمدللہ, اور ہیرا سیرا کے بھی کچھ لوگ ہیں جیسے زید گردیجی صاحب جیسے عظیم لوگ جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے, انہوں نے میری ریسرچ کی ہے. تو انشاءاللہ اگر اس پہ کبھی بھی آپ کو ہماری ٹیم کی, ہمارے دوستوں کی ضرورت پڑے گی جہاں بھی, تو ہم حاضر ہیں اس کے لیے. میں تھوڑا سا عرض کروں گا, جیسے بھٹی صاحب نے آپ کو بتایا نا, تو یہ کام کوئی ہم ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ پریکٹیکل بات ہے. اور میں نے خود اپنے جو ہے نا اتنا بڑا ٹینک بنایا ہوا کہ پورا 1 سال پانی جو ہے نا جی بالکل ہم وہ وزٹ کروا سکتے ہیں, لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے گھر کے ساتھ بنایا ہوا ٹینک, اور یہی بارش کا پانی ہم اس ٹینک میں لے جا رہے ہیں, اور سال پورا ہمیں پانی کی کوئی کمی نہیں. جو ہمارا بھائی گاؤں ہے, تو یہ اس طرح کی ہم ایک تو دیکھیں نا, ہم لوگوں کو ٹیکنیکل سپورٹ مہیا کر دیں گے, ایک اویئرنیس کریٹ کریں گے, ساتھ میں ایک سپورٹ مہیا کریں گے, اور پھر جو ہے نا وہ کمیٹیوں کی بنیاد کے اوپر, کوآپریشن کی بنیاد کے اوپر, جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو تھوڑا بہت کیا جا سکتا ہے, ان کو تھوڑا اس حوالے سے بھی. سیدھا خان صاحب دیکھیں, کسی بھی ادارے کی جو ورتھ ہے نا وہ اسے ممبرس ہوتے ہیں. اس ممبرشپ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو آن لائن سیٹ اپ ہم نے بنایا ہوا ہے جس میں تقریباً ہمارے پاس کوئی 4-5 ہزار ممبر بن چکا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی 10 روپے ٹوٹل ممبرشپ فیس رکھے گی, یہ اس لیے کہ بالکل نامنل ہے تاکہ بندے کی آگے لگ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ بندہ ہمارا ممبر بنے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ ہم بالکل اس کے یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بالکل ایک کریش پروگرام شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارا بالکل یہ جو آپ کا ہدف ہے ہمارا ایک ہی ہدف ہے, ٹھیک ہے, ہم 1 لاکھ ممبر ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو بتدریجی اس طریقے سے ہونا چاہیے مرحلہ وائز کہ اگر ہم 1 لاکھ ممبر نہ بھی ہو, 10,000 ممبر ہو, تو ہم اپنا کام شروع کریں. اس سے ایک پریکٹیکلی جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل سامنے آئے تو وہ زیادہ جو ہے نا اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور امپریس ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے نا انسپائر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو خیالی خوابی باتوں سے لوگ ذرا اکتائے ہوئے بھی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ بار بار لوگوں سے جو ہے نا بہت ڈسے ہوئے ہیں. اس طرح کی کہانیاں لوگ سناتے رہتے ہیں, بعد میں پتا چلتا ہے یہ ایسی کہانی تھی. تو کچھ پریکٹیکل بھی ساتھ ساتھ ہو تو یہ سائملٹینیسلی ہو, یعنی پیرل چلے یہ سسٹم, ممبرشپ بھی جاری رہے, اور جو آپ کے پاس ممبر آ گئے ہیں ان کو آپ ایک عملی میدان میں بھی دکھائیں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف وہ جو بینک والے ریسورسز ہیں ان پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں سوشل ورک کا کام شروع کر دینا چاہیے. کسی ایک ولیج کو سامنے رکھ کے وہاں کوئی نہ کوئی کام شروع کریں. بالکل کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ
آپ دیکھیں نا یہ جب آپ اپنی ممبرشپ کریں گے لوگوں کو اویئرنیس آئے گی تو ریسورسز آلریڈی موجود ہیں ان ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے یا ان ریسورسز کو پراپرلی استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے. ریسورسز تو ہیں جی بالکل صحیح بات ہے, اس کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ کی ضرورت ہے جو نہیں ہے جس کا فقدان ہے. تو یہ بینک نہ بھی دیں لوگ میوچل کوآپریشن سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لوگ اس وقت بھی تو رہ رہے ہیں نا, زندہ تو رہ رہے ہیں. دیکھیں نا میں آپ کو ایک عرض کروں گا, شاید یہ آپ کے پروگرام کا مسئلہ ہوگا, اس کی ٹائمنگ کا ایشو ہوگا, لیکن میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ دیکھیں ہمارے لوگ جاتے ہیں نا 500-600 درہم ریال کے اوپر جا کے مزدوری کرتے ہیں اور اپنی فیملیز سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بے شمار اور کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں, سوشل ایونٹس بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. 2-3 سال لوگ وہاں رہتے ہیں اور بہت بعض تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آتی ہے اور پیچھے ان کے مسئلے ہوتے ہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا والد کون ہے. اور دیکھیں شریف کی روح سے بھی جو ہے نا یہ بات دیکھیں نا 4 مہینے کے سے زیادہ تو خاوند بیوی کو دور نہیں رہنا چاہیے ایک دوسرے سے نا. یہ بھی تو جیسے آپ پانی پیتے ہیں کھانا پیتے ہیں اس کی انسانی ضرورتیں ہیں. جب ہم جائز چیزوں کو روک لیتے ہیں پھر ناجائز راستے کھل جاتے ہیں. تو غربت کی وجہ سے اس یہاں پہ انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح در بدر جا کر دھکے کھاتے ہیں اور بے شمار مسائل کا شکار رہتے ہیں اور وہاں جا کر ایسے کام کرتے ہیں جو کام یہاں پہ وہ مطلب کرنا ایک آر محسوس کرتے ہیں, انسلٹ محسوس کرتے ہیں. دیکھیں کوئی اگر سبزی کی دکان کوئی کھول لیتا ہے, فروٹ کی دکان کھول لیتا ہے تو وہ اپنا اس 500-600 سے کئی زیادہ ارن کر سکتا ہے, دگنے ہی پیسے ارن کر سکتا ہے اور پھر بچوں سے بھی دور نہیں رہے گا اور بھی بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا بھی شکار نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو موت پڑتی ہے کہتے جی انسلٹ ہو رہی ہے ہماری, ادھر جا کے جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم کوئی دیکھ نہیں رہا. یعنی محنت القاسم حبیب اللہ اللہ کا جو دوست ہے اس سے بڑا اعزاز اور فخر اور ہمیں کیا چاہیے یار, ہم غلط راستے کی طرف چل پڑے نا. محنت میں تو عظمت ہے یار, ہم تو محنت کش کی بات کر رہے ہیں. ہمارا سلوگن بھی یہ ہے کہ دنیا بھر کی محنت کش ایک ہو جاؤ, اور ہم تو محنت کش کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور کوئی چیز میں ہم ہار نہیں محسوس کرتے. دیکھیں یہاں ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ 10 آدمی مل کے گند پیدا کر رہے ہیں اور ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ گند صاف کرے. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے وہ جو ہمارے سینیٹری ورکر ہیں نا, تو لوگوں کا خیال یہ ہے عام آدمی کا کہ ہم نے گند ڈالنی ہے اور یہ سینیٹری ورکر میں گند صاف کرنا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے, ہر آدمی کو اپنے اس سے گند خود صاف کرنا چاہیے. اور یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, جو لوگ ڈیولپ ہوئے ہیں, وہ اسی وجہ سے ڈیولپ ہیں کہ وہ ان چیزوں میں آر نہیں محسوس کرتے, گند ڈالنے میں آر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گند صاف کرنے میں آر نہیں محسوس کرتے. یہاں پہ الٹ ہے, یہاں ہم گند ڈالنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں, گند صاف کرنے میں آر محسوس کر رہے ہیں. جب زلزلہ ہوا تو ہمارے یہاں آئے کیوبن لوگ آئے, انہوں نے کافی ہمارے لوگوں کی ہیلپ کی اور 32 ہاسپٹل انہوں نے لگائے تھے کیوبنز نے. تو ان کا جو بیہیویئر ایٹیچیوڈ تھا پیشنٹ کے ساتھ, تو لوگ میرے پاس میں ان کے ساتھ بھی کام کرتا رہا, کوآرڈینیٹ کرتا رہا. تو وہ مجھے کہیں گے جی دیکھیں جی یہ تو ہمارے والے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی یہ اسلام تو نہیں, لیکن یہ تو کام مسلمانوں ہے. میں نے ان کو کہا بھائی یہ مسلمانوں والے کام نہیں کر رہے, اصل میں آپ کا المیہ یہ ہے کہ آپ آدمی سے انسان بنے بغیر مسلمان کے دعوے دار ہو. آپ لوگ انسان ہی نہیں بنے نا, تو اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف انسانیت پہ کام کر رہے ہیں. مسلمان تو بہت بڑی اعلیٰ عرفہ چیز ہے بھائی, ادھر تک تو یہ نہیں گئے, یہ تو انسانوں والے کام کر رہے ہیں چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ تو صرف دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے نا. تو ہم جس سوسائٹی میں رہے نا, ہم تو سن سنا کے مسلمان ہوئے نا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا نا کہ وہ کہتے تھے ہمارے آبا اجداد کا دین خدا نخواستہ ہمارا کوئی اور دین ہوتا تو ہم تو اسی پہ ڈٹے رہتے نا. ہمیں سے کتنے لوگوں نے ریسرچ کر کے اسلام قبول کیا ہوا ہے, ایویں ہی اس لیے کہ باپ دادا مسلمان تھے, خدا نخواستہ وہ نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے پھر. تو ہم تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہ 80% لوگ جو ہے وہ منافقانہ طرز عمل رکھتے ہیں. منافق کی 3 نشانی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک بھی کوئی نشانی ہو تو وہ منافق ہی کہلاتا ہے. جس میں تینوں ہوں تو وہ منافق اعظم ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولے, جو بدعہدی کرے, جو وعدہ خلافی کرے, تو وہ منافق ہوا. مجھے اور آپ کو سب کو جو ہے نا ریسرچ کرنی چاہیے, ایک جو ہے نا تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ ہم دن میں کتنے ہیں. ہم کسی کو نہیں کہتے ہم دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن کوئی کسی کو کہے گا جی میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں, 5 منٹ میں تو آ نہیں رہا ہوتا, 2 گھنٹے میں آ رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس وقت کی قدر نہیں ہے. 50-60 سال کی زندگی ہے, اس کو مینیج کرنا ہے. جس نے وقت کی قدر نہیں کی اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو دیکھیے یہ سارا کچھ وقت کی قدر کرنے کے لیے ہے کہ نماز 5 ٹائم کی ہے, روزہ ہے, یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سسٹم دیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے نا, یہ بندے کی فائدے کے لیے دیا گیا ہے. تو ہمارا المیہ ہے یہ کہ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کم ہے.
اور اس کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ انسان بنے بغیر مسلمان بنے ہوئے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میٹرک کیے بغیر بندہ BA کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک المیہ ہے، اس سے نکلے بغیر آگے چلنا۔ بھٹی صاحب ایک گزارش کروں گا، جب تک اس طرح سے سردار خالد صاحب نے کہا کہ جب تک پریکٹیکل نہیں ہے اب تک کوئی بھی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اب سیکٹر تو بہت سارے ہیں کام کرنے کے لیے، سب سے پہلے JKGBDI کو کس سیکٹر پر کام کرنا چاہیے جو سب سے ایزی ہے، ایزی اپروچ میں ہے، جس میں خرچہ کم ہے اور آؤٹ پٹ زیادہ ہے؟ میرے خیال میں ایگریکلچر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک پلاننگ ڈویژن ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل ہے، اور اس پلاننگ ڈویژن کے لوگ بیٹھ کے پلان کریں جی، اور آزاد کشمیر کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو کہ 10 اضلاع پہ مشتمل ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو وہ 2.5 ضلع ہی ہیں، جی وہ ہم نے ان کو تحصیلوں کو ضلع کر کے تھوڑا 3 ڈویژن ہیں ٹوٹل، تو 2.5 ضلع پرانے ہیں۔ جی بالکل ہمیں پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے کس گھوم کی کیا ضرورت ہے، صحیح ہے، ہم یہاں بیٹھ کے بتا سکتے ہیں، ہم نے کام کیا ہوا ڈور ٹو ڈور جا کے کام کیا، ہم نے تو ہیلتھ سیکٹر پہ کام کیا زیادہ، لیکن جب ہم اس کے لیے جاتے تھے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم ہر چیز وہاں پہ دیکھتے تھے، تو ہم یہاں بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ کس گاؤں کی بنیادی ضرورت کیا ہے، مین ایشو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس ایشو کو فوکس کرنے کے لیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ ڈویژن کا جو آپ کا پلاننگ ڈویژن ہے تنظیم کا، اس کو کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو آپ نے کہا ایگریکلچر تو وہ تو ہے ہی ہمارا احساس ہے، اسی پہ نمبر 1 فوکس کیا جائے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن اور ایگریکلچر، ٹھیک ہے، اور اسی میں پھر یہ واٹر رین واٹر ہارویسٹنگ آتا ہے، ٹھیک، تو یہ دونوں پروگرام ملا کے، اور ہیلتھ یہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے انٹرویوز کیے، بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور وہ بہت اچھے تھے ہمارے، آپ یقین کریں جی، کہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ گورنمنٹ جو ہے کشمیر میں سبسڈی دیتی ہے کھادوں پہ، اور ہر سال پودے آتے ہیں فری میں کسانوں کے لیے، بیج آتے ہیں، وہ کہ وہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں پتہ، اویئرنیس نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے اس سیکٹر میں، اور اس کے لیے جب آپ کچھ لوگوں کو لے کے کسی ایک گاؤں کو سلیکٹ کریں گے کہ یہ گاؤں ہے جی، اس کا ہم نے معیار زندگی بلند کرنا ہے، صحیح ہے، 50 گھر ہیں، 100 ہیں، 200 300، اس میں آپ ایگریکلچر پہ، اور اس کے بعد رین واٹر ہارویسٹنگ ہے، پھر اس کی ایجوکیشن ہے، اس پہ آپ 1 سال کام کریں ایک ہی گاؤں میں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کا معیار زندگی بلند کر کے ایگزامپل بنا کے، اور اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، عورتیں اور مرد، آپ یقین کریں 1 سال کے بعد 98% جو لوگ ہوں گے وہ والنٹیئرز ہوں گے، دوسرے گاؤں میں جا کے فری کام کریں گے، بہت اچھے، تو اس کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، اور ہمارے بھی انشاءاللہ تعاون آپ کے ساتھ جاری رہے گا، جہاں بھی جب بھی عاشق صاحب دیکھیں، ایک بندہ ہے، جیسے انہوں نے پہلے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے یہاں یہ جو سبزیاں تھیں یہ خود لوگ اگاتے تھے، بالکل صحیح ہے، اور یہ بڑا کوئی اتنا مشکل کام ابھی بھی ہمارے گھر کے باہر لگی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ انہیں کرتے ہی رہا۔ اسی طرح سے مجھے بتائیں کہ گھریلو طور پہ یہ سبزیاں اگانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو ہمارا فروٹ ایسے ہی گل سڑ کے ضائع ہوتا ہے اس کو مینیج کرنے میں، اس کو پریزرو کرنے میں، سیب جو ضائع ہو جاتے ہیں ان کا مربع بنانے میں کیا حرج ہے، بالکل صحیح، وہ لوگوں نے باغات لگائے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا ان کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے لے کے آگے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ یہ جو چیزیں آپ ضائع کر رہے ہیں، یہ ضائع کرنے کے لیے کتنی ناشپاتی میں تو دیکھتا رہا ہوں ضائع ہو رہی ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے، تو مرغیاں 10 مرغیاں رکھنے میں اور وہ مرغیاں 10 انڈے دیں، اس میں کتنے کی انویسٹمنٹ ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ جو سبزیاں اگانے میں کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ جو خود بخود ناشپاتی کے درخت اگے ہوئے ہیں ان کی ناشپاتیاں پریزرو کرنے میں کتنے کی انویسٹمنٹ ہے؟ یار ہم کچھ کرنا چاہیں تو سب کچھ ممکن ہے، اور یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم یہ اگر کاغذی کہانیاں کرتے رہیں گے تو 10 سال تک منصوبہ بندی کرنے کے بجائے میں تو کہتا ہوں کہ آپ 10 آدمی لیں، ان کو میں گائیڈ کرتا ہوں یار بکریاں رکھنے کے لیے، مال ڈنگر رکھنے کے لیے، بھینسیں رکھنے کے لیے، ان کا دودھ سب سے میں آپ کو بتاؤں اس وقت دودھ ملتا ہی نہیں ہے کہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو دودھ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو بندہ بھی بھینس رکھ لے اس کے دودھ کو مارکیٹ پہ جو ہے وہ اس کو بیچ کے وہ اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ لسی بنائی جا سکتی ہے، مکھن بنایا جا سکتا ہے، گھی بنایا جا سکتا ہے، یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے، جس نے ایک بھینس رکھی ہے وہ ایک اور رکھ لے، اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں اسی دودھ سے جو وہ کر کے کر سکتا ہے، اس طرح جس نے اگر 1-2 اگر وہ رکھے ہوئے ہیں مال مویشی وہ 4 رکھ لے، جس نے 2 بکریاں رکھی ہوئی ہیں 4 بکریاں رکھ لے، جس نے 5 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں وہ 10 مرغیاں رکھ لے، تو یہ آپ 100 بندہ لے آئیں، میں آپ کو ان کو سارا کچھ مینیج کر کے دوں گا، بڑے لمیٹڈ ریسورسز، کوئی ہمیں قارون کا خزانہ اس کے لیے نہیں چاہیے، صرف تھوڑا سا دماغ کا استعمال چاہیے، لوگوں کا کوآپریشن چاہیے۔
لوگ کوآپریٹ کرنے والے ہوں, ان کے اندر محنت کا جذبہ موجود ہو اور دیانتداری سے ان کو گائیڈ کرنے والی کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی ٹیم موجود ہو, تو یہ آپ 10, 20, 100 آدمی لے آئیں. میں کہتا ہوں کسی فنڈ بینک کے قرضے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی میوچل فنڈ کی ضرورت ہے, میں آپ کو رن کروا دوں. اس میں ایک میں کرنا چاہتا تھا, اگر آپ کی اجازت ہے سر, یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی جو مرچیں جا رہی ہیں اس میں اینٹیں 20 کے ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہلدی استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے کھانے کے قابل ہے, وہ ملاوٹ والی ہے. ایون انڈے میں ملاوٹ ہو رہا ہے. اور آپ کی جو سبزیاں یہاں پہ بہت ساری سبزیاں ایسی جاتی ہیں ان میں ایسی کھاد استعمال ہوتی ہے کہ جو استعمال کر کے انسان بیمار ہوتے ہیں. جو ڈبے کا دودھ آپ استعمال کرتے ہیں, آپ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ کے بندہ خوف کھا جاتا ہے کہ کون سا یہ کپڑے دھونے والا ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے وہ دودھ بناتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی مثال لکڑی پیس کے اس کی لکڑی کے چھلکے پیس کے پتی بنائی جاتی ہے, چائے بنائی جاتی ہے, وہ ہم لوگ وہاں پہ استعمال کر کے خوش ہو جاتے ہیں. گھی جو ہے اسی طرح, دنیا کی ہر چیز ہمارے ہاں کنٹامینیٹڈ ہے. کسی چیز کو آپ دل سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر کی مرچیں ہوں, ٹھیک ہے, وہی آپ پسوا کے آپ گھر میں استعمال کریں, بے فکر ہو جائیں گے کہ بھائی یہ مرچیں تو خالص ہیں. کتنی محنت ہے, 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام, باقی 22 گھنٹے آپ کے ذاتی چلے گئے. پھر یہ جیسے سردار صاحب نے فرمایا کہ 100 آدمی, میں کہتا ہوں کہ گاؤں میں جانے کی ضرورت ہے. کسی گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کے لیے وہاں پہ تھوڑا سا جانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج ہمارا نوجوان 5 کلو گھی کا ڈبہ اٹھا کے مزدور کو دیتا ہے کہ میرے گھر دے دو. وہ نوجوان بے روزگار ہے, اس کے 2-3 بھائی بے روزگار ہیں. ہو سکتا ہے ایک اس کا والد کام کرتا ہے, اور ہمارا کشمیریوں کا یہ کلمی ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے تو 2-3 اس کے بیوی بچے, 2-3-4 اس کے بھائی, 2 اس کے ماں باپ, 2-3-4 پڑوسی اور 2-4 دوست ایک ہی آدمی پہ پلتے. وہ کولو کے بھیل کی طرح 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور وہ اسی طرح مر جاتا ہے. کچھ راضی رہتے ہیں, کچھ ناراض رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ جو بے روزگار گھر بیٹھا ہے وہ اتنا نہیں کرتا کہ بازار سے میں 5 کلو گھی کا ڈبہ اٹھا کے ہاتھ میں گھر لے جاؤں, وہ 50 روپے مزدور کو دے دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے رویے ہم لوگ بگڑ چکے ہیں اور اس کو تھوڑا سا درست کرنے کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور کسی نہ تو یہ کردار ادا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف دیکھنا اور سب بلیم حکومت کو کرنا, گورنمنٹ کو دینا. کوئی منسٹر, کوئی سیکرٹری, کوئی وزیر اعظم آپ کو گھر آ کے مرغیاں پال کے نہیں دیتا, کوئی آپ کی معیار زندگی کو خراب نہیں کریں گے. جو کچھ کرنا ہے اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نہج پہ اویئرنیس دی جائے تو جس طرح سردار صاحب نے کہا کسی ایک گاؤں کو فوکس کر کے, یہ بہت سارے ایشو اٹھانے کے بعد جب ان لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی تو وہ ماڈل ولیج ہم پورے کشمیر کو, گلگت بلتستان کو دکھا سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ کام کیا, یہ کیا آپ کریں, آپ کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا. تو آپ دیکھیں ہم کتنے خوشحال تھے. میں آپ سے عرض کروں نا, دیکھیں جیسے بھٹی صاحب نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا, لیکن نمک سے سستی کوئی چیز پاکستان میں نہیں ہے. نمک کے اتنے ذخائر ہیں پاکستان میں کہ میرا حال ہے ہزاروں سال تک ہمارے لیے کافی ہے. یار نمک میں پتھر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, ایک عادت بن گئی ہے ہماری, یہ رچ بس گئی ہے ہمارے اندر چیزیں, یہ ہم عادت سے مجبور ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھیں المیہ یہ ہے, یہ جیسے بھٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا, وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ لوگوں کے اوپر تنقید, حکومت یہ کرے, حکومت نے کچھ نہیں کرنا بھائی. آنے والا دور ایسا ہے کہ حکومت کا کام ہی صرف منصوبہ بندی اور پلاننگ ہے. حکومت سے میں کہتا ہوں, حکومت میں ابھی بھی یہی کہوں گا, حکومت کچھ نہ کرے بھائی, حکومت صرف روڈیں بنا دے, بس انفراسٹرکچر بنا دے, بس روڈز بنا لے. باقی یہ آزاد کشمیر جنت نظیر بن جائے گا واقعی, اور یہ یورپ سے لوگ ادھر آئیں گے انشاءاللہ وزٹ کے لیے. صرف روڈز بنا لے, جو ریسٹ ہاؤس بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جنگلات کے جن میں کرپشن ہوتی ہے, جن میں وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر خود بنا دے گا. آپ روڈز بنا لیں اور اچھی روڈز بنا لیں. بس یہ روڈز کا آپ حال دیکھ لیں کہ روڈز وہ جو ہے نا اس کا منہ کالا کر رہے ہوتے ہیں. کارپیٹنگ میں کہتے ہیں کہ جی اتنی بات ان سے نہیں ہو رہی ہے یار, 70 سال میں کہتے ہیں جی کہ باقی کٹائی میں پیسے ہوتے ہیں, دیواروں میں پیسے ہوتے ہیں, تو کارپیٹنگ میں پیسے نہیں ہوتے, اس لیے روڈیں خراب بن رہی ہیں. بھائی اس کو چینج کر لو نا, اس میں نفع کم کر لو, اس کا ریٹ بڑھا لو, کارپیٹنگ کا اس کا تھوڑا کم کر لو. اس لیے یہ قانون ساز اسمبلی, ہماری اسمبلی کا نام قانون ساز کس لیے ہے؟ کوئی تو قانون بنا لے یار, کوئی تو یہ قانون بنا لے کہ اچھا جی ان کے پیسہ برابر کر لے تاکہ یہ چور گزاری ختم ہو سکے, روڈیں بنے. صرف گورنمنٹ روڈز بنائے, باقی سارے کام لوگوں نے خود کرنے. لوگ جو ہے نا اس طرح گورنمنٹ کے اوپر, یہ جو آج دیکھیں ایک بہت بڑا عالمی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی لوگوں نے یہ توقع وابستہ کی ہوئی ہے کہ جناب دوائیاں ملیں گی ہمیں مفت. بھائی اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا کہ دوائی کھانے کی نوبت نہ آئے, بیمار لوگ ہوں نا,
لوگوں کو ہیلتھ ایجوکیشن دی جائے, لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ لوگ جو ہے وہ پرسنل ہائیجین ان کو دی جائے, ڈینٹل ہائیجین دی جائے, سراؤنڈنگ کی ان کو انوائرمنٹ درست کرنے کے لیے کہا جائے. تو دوائیوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے کے بجائے لوگوں کو صاف پانی مہیا کیا جائے, لوگوں کو خالص خوراک مہیا کی جائے تو لوگ بیماری نہ ہوں. یار یہ جو میدا ہے نا, اس میں یہ ملاوٹ کی چیزیں کھا کھا کے تو لوگوں کے میدے ہی ختم ہو گئے ہیں. پھر لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, 2 گولیاں 5 ٹان کی 1000 ملی گرام ہر آدمی کھا رہا ہوتا ہے, وہی کسی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اور اپنے میدے کا ستیہ ناش کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے, اور وہ خالی پیٹ کھائے گا تو میدے کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ جو کسر رہتی ہے اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر بیماریاں پیدا کر رہا ہے بجائے بیماریاں ختم کرنے کی. یہاں پہ پولیس والا تشدد کے لوگوں کو اکسا رہا ہے بجائے تشدد کو ختم کرنے کی. یہاں پہ ججز جو ہے وہ ناانصافی کو پروان چڑھا رہے ہیں بجائے انصاف دینے کے. یہاں پہ بے شمار مسائل ہیں نا. یہ کون ہے؟ یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں؟ ہم میں سے ہی لوگ جج بنتے ہیں, ہم میں سے ہی لوگ فوج میں جاتے ہیں, ہم میں سے ہی لوگ پولیس میں جاتے ہیں. ہم مجموعی طور پہ کرپٹ ہوئے ہوئے ہیں. ہمیں ہر آدمی کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے, مجھے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو, ان کو اپنے آپ کو, بس کافی ہے. اگر ہم تینوں یہ تیار کر لیں آج کہ ہم نے درست ہونا ہے تو باقی سب لوگوں کو بھی یہی کہیں تو خود رمضان درست ہو جائے گا. تو یہ لوگوں کو اس طرف لے کے جانا ہے کہ لوگوں کو سوجھ بوجھ دی جائے, لوگوں کو بیمار کر کے ان کو دوائیاں دینے کے بجائے, مفت دوائیوں کے مطالبے کے بجائے اس پہ لگایا جائے کہ لوگ دوائیاں کھانے کی نوبت ہی نہ آئے, تب جا کے مسئلہ ہمارا حل ہوگا. دوائیاں آپ کتنی ایک لے کے دیں گے اور پھر دوائیوں میں ایسی کرپشن شروع ہو گئی ہے, لوگوں کو بجا گیا دوائیاں, ڈاکٹر لوگوں کو دوائیاں کھلا رہے ہیں اور کمپنیاں دوائیاں بنا کے تو جناب اسی میں کرپشن اور ایسی ہو رہی ہے. اور جو دوائی وہاں پہ سستی ملتی ہے یہاں پہ مہنگی ملتی ہے. پھر دوائیوں میں بھی 2 نمبری آ گئی ہے. گورنمنٹ کا کام صرف ریگولیٹری اتھارٹیز بنانے کا ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں پرائیویٹ اسکولز ہیں اور سرکاری اسکولوں کی اتنی اچھی بلڈنگ ہے اور ان میں سٹاف بھی ہے, ان میں بچے نہیں ہیں. یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو یہ سرکاری بلڈنگیں کیوں نہیں دے دیتے یار؟ اور ان لوگوں کو 5000 روپے پہ وہ اگر پڑھا سکتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں تو 2 لاکھ روپے والے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ بھائی سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو یہ جو ہے نا ہر کھوکھے گلی محلے میں کھوکھے کھلے ہوئے ہیں, اسپتال بنے ہوئے ہیں جس میں کوئی آپریشن ہو رہے ہیں, کوئی جو ہے وہاں پہ اسٹرلائز کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی بیماریاں بجائے ختم کرنے کے پیدا کرنے کی ساری ہو رہی ہے, ان کو ختم نہیں کرتے. ہاسپٹل کا کوئی اسٹینڈرڈ بنا لیں نا کہ اس طرح کا کوئی ہاسپٹل پرائیویٹ ہوگا. بلکہ پرائیویٹ کی ضرورت کیا ہے یار؟ کیا ضرورت ہے پرائیویٹ؟ اتنے اچھے ہمارے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, BHU RSC, ان میں جو ہے نا یہ پرائیویٹ والوں کو بہت شوق ہے ادھر لے آئے نا, اسی بلڈنگ کا کرایہ دینا شروع کر دیں. وہ جو بلڈنگ گورنمنٹ نے بنائی ہے یہ گورنمنٹ اپنے BHU رینٹ پہ ان کو دے دے. جن جو کھوکھے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں کھوکھے بند کروائیں, جو بیماریاں پیدا کر رہے ہیں. کون کرے؟ گورنمنٹ کا کام ہے نا, یہ اتھارٹیز کا کام ہے نا, ریگولیشن ان کا کام ہے, باقی کام لوگوں نے کرنا ہے. اچھا جناب, یہ اس ڈسکشن کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے ابھی وقت آ گیا ہے, کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور اندرون ملک بھی ہیں, اس کا ہمارے جو ممبران ہیں خاص کر جو بڑی امید کے ساتھ ایک پروگرام کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور وہ کچھ ایسا امپلیمنٹیشن پلان چاہ رہے ہیں کہ جس سے ان کو واقعی یہ امید لگے کہ اگر میں UAE سے, سعودیہ سے, کسی ملک سے چھوڑ کر آتا ہوں تو واقعی میرا پیٹ یہاں بھر سکتا ہے. اس حوالے سے کیونکہ میں نے شروع میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ ہم نے اپنی ورث جو ہے کم از کم 10,000 ممبرشپ کی, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ ان کو ممبر زیادہ بنایا جائے یا جو لوگ آلریڈی امپلائیز ہیں ان کو ممبر بنائیں تو زیادہ اچھا ہے؟ کیونکہ ہماری جو ورتھ ہے, اسٹرینتھ ہے ہماری, اور لوگوں کی ممبرشپ ہے, کیونکہ اسی بنیاد پر ہم نے اسٹیٹ بینک سے کچھ نہ کچھ اپنے لے 5000 ممبرشپ تو ہم آپ کو مہینے میں کر کے دے دیں گے, باقی 5000 آپ سارے لوگ مل کے کر لیں, 10,000 تو ہو جائیں گے. اتنا مسئلہ نہیں ہے, ایک مہینے میں ہم آپ کو 5000 کی ممبرشپ کر کے دے دیں گے, کوئی ایشو نہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 100 بندے کو ہم ایسے ٹریک پہ چڑھا سکتے ہیں کہ جو اپنا مسئلہ خود حل کر سکتے ہیں. 100 بندے کو. اور اس کے لیے جو لینڈ ڈپارٹمنٹ سے خاص کر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی تعاون کرے گا, گورنمنٹ بھی تعاون کرے گی, لوگوں کو گورنمنٹ کا بوجھ ہلکا ہوگا. دیکھیں جیسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اب دیکھیں یہاں کتنی باتیں کرے وہ, پھر بجلی کی بات یاد آ گئی ہے مجھے. ہمیں 350 میگا واٹ بجلی چاہیے اور ہم پتہ نہیں 2400 میگا واٹ, اب جو 1000 کی ابھی دلم جلم سے آئے گی تو ہم 2400 میگا واٹ بجلی ہو جائے گی. تو یار دیکھیں 4,500 تک پہنچنے والے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمیں 350 میگا واٹ ہمیں تو اول تو فری مل جائے, اس کے بعد باقی بجلی پاکستان میں. پھر یار یہ ہمارے یہاں وولٹیج 120 کی وولٹیج ہے, 250 وولٹیج چاہیے ہوتی ہے, 120 وولٹیج ہے. آپ کو فریج نہیں چلا سکتے, کچھ چیز نہیں چلا سکتے یار. تو بجلی ہماری پہلے ہمیں ملنی چاہیے نا.
اور باہر کی بعد میں جانی چاہیے نا, چلو نہیں ملتی چھوڑے مفت بھی نہ ملے, یار کم از کم لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہونی چاہیے نا, کس لیے لوڈ شیڈنگ, یا وولٹیج تو پوری کر دیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ کیا ہے مطلب اس طرح سے, تو اگر یہ باتیں ہم کریں گے لوگ کہیں گے یہ کوئی غلط بات, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر بجلی ہماری پیدا ہو رہی ہے, اگر کربلا کی رائلٹی ان کو مل سکتی ہے خیبر پختونخوا والوں کو, تو یہ جگہ کی رائلٹی کیوں نہیں مل سکتی ہے معاملہ کی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان کے جتنے خیر خواہ کشمیری ہیں اتنے پاکستانی خود نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, ہماری جو ہے نا وہ پاکستانی ٹیم دیکھیں, بنگالی بھی تو مسلمان ہیں, ان کی کرکٹ ٹیم کا ہمیں کچھ نہیں ہوتا, لیکن پاکستانی ٹیم کا ہمیں بڑا یعنی ہوتا ہے. فوج جب یہ پریڈ کرتی ہے تو ہمارا جو ہے آنگ آنگ میں ہمارے میں وہ تحریک پیدا ہو جاتی ہے جب فوجی پریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کرتے ہیں کہ ایسے یہ جو منہ سے جو چاپلوسیاں کر رہے ہیں نا وہ بیسیکلی کچھ مقاصد کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے ہڈن مقاصد ہیں یا کوئی انہوں نے چاپلوسی کر کے کوئی سیٹیں لینی ہوئی. میں نے آپ نے کون سی سیٹ لینی ہے, ہم تو سچی باتیں کریں گے بھائی, اور وہ کرتے رہیں گے. اور اس میں کسی کو پرابلم ہوگا تو ہوتا رہے اس کو. سردار خالد صاحب بہت بہت شکریہ, آج کی ملاقات اتنی کافی ہے. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کے ایکسپیرینس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. ناظرین یہ ساری جو تھی ڈسکشن ہم نے دیکھ لی, سن لی, اور اس میں جو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انڈیجینئس ریسورسز جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے ان کو موبلائز کیا جائے, لوگوں کو اویئرنیس ریزنگ دی جائے. جب تک لوگوں کو اویلیبل ریسورسز کے بارے میں نہیں بتایا گیا معاملات بہت مشکل ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ممبرشپ کے اوپر فوکس کر کے کہ اتنے ممبر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کام شروع ہوں گے, یہ بالکل میرے ہم سوٹیبل نہیں ہوگا. خالد صاحب کے ایکسپیرینس سے یہی دیکھا گیا اور بھٹی صاحب کے ایکسپیرینس سے کہ چونکہ ان لوگوں نے مارکیٹ میں ہر چیز کو دیکھ کر امپلیمنٹیشن باقاعدہ کی ہوئی ہے, رورل ایریاز میں گئے ہوئے ہیں, اور بہت بہت بڑے میں کہتا ہوں برانڈز ہیں یہ لوگ. اور جب یہ لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ضائع کیے بغیر کسی ایک جگہ کو انڈیکیٹ کر کے وہاں پر ہمیں ایگریکلچر کا کام جو اویلیبل ریسورسز سے ہے وہ شروع کر دینا چاہیے میرے خیال میں. تو میری گزارش یہ ہے, یعنی پلاننگ آپ کو جو ہمارا شعبہ ہے JKGBDI کا جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اس امپلیمنٹیشن کے معاملے کو فیز کو ڈیلے نہ کریں, اور یہ کبھی بھی یہ کنڈیشن نہ لگائیں کہ یہ ہوگا تو پھر ہم کریں گے. نو نتھنگ. میرے خیال میں ہمارا جو امپلیمنٹیشن کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہمیں کسی ایک ویلیج کو انڈیکیٹ کر کے وہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون سا ویلیج ہے جہاں پر یہ پوٹینشیل موجود ہے, ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. شراکت میں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.